سینیٹر صاحب بہت شکریہ کا. آپ پہلے چھوٹا سا ایک اس پہ تبصرہ کر لیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک آڈیو میسیج چل رہا ہے اور وہ ان کے سوشل میڈیا بھی چلا رہا ہے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنے کی تیاری کر لیں جس دن بھی ہم کال دیں. تو حکومت کرے گی اس پہ کچھ یا خود ہی کرے گا؟ دیکھیں, یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افسوسناک ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے جو ہے وہ ایک تنازع یا ایک جو ہے وہ لوگوں میں ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جاتی, معافی نہ بھی مانگی جاتی, لیکن یہ کہہ دیا جاتا کہ جو عمومی طور پہ اس بیان سے سمجھا گیا کہ شہداء کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ توہین کی گئی ہے, ان کی فیملیز کو جو ہے وہ دکھ پہنچایا گیا ہے, اور اس قسم کا تاثر اس بیان سے ابھرا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اس ملک اور وطن کے لیے کسی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں, بلکہ صرف وہ کیونکہ تنخواہ لے رہے ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ جان قربان کرتے ہیں. جبکہ جان دینا جو ہے یہ نہ کسی تنخواہ نہ کسی مراد کے پیش نظر نہیں, یہ ایک جذبہ اور ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اپنے وطن پہ یا کسی بھی اپنی کاز کے لیے جو ہے وہ قربان کرتا ہے. تو اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان جو آج سنا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اے آئی کی کوئی جو ہے وہ کارگزاری ہو اور ان کا بیان نہ ہو, لیکن اگر یہ ان کا بیان ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ان کے ویب ہم نے پورا اس کو چیک کیا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. اب وہ اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے یا ان کی اوریجنل آواز, یہ تو ان کو پتا ہوگا, لیکن یہ ہے JUI اس کو اون کیا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں, ابصار صاحب اس وقت جس قسم کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں موجود ہے اور جس قسم کی قربانی اور جس قسم کی قومی حمایت کی اس ادارے کو ضرورت ہے, تو یہ تو ایک اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا کوئی عمل جو ہے یہ تو اسے کمزور کرنے کے مترادف ہے. یعنی ملکی دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف عمل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ریئیکشن آئے گا. رانا صاحب, لوگوں کی طرف سے ریئیکشن تو آئے گا سو آئے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں نے سینیٹر کامران مرزا صاحب سے بھی کیا تھا کہ 1977 کی بات میں نے انہیں یاد کروائی ہے. 50 سال بعد بھی آج ہم وہیں کھڑے ہیں. مطلب تیسری نسل اب ان سیاسی لیڈرز کے لیے سڑکوں پہ آ کے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. مائیں اپنے نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں اور بینڈ ڈالتی رہے, ساری عمر ان کی گزر جاتی ہے. کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اس وقت PNA تھے, اب یہ مطلب مولانا مفتی محمود صاحب تھے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. کوئی آپ سیاسی جماعت, پہلے دوسری کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی سمارٹنیس, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ, کوئی عقل, کوئی پرفارمنس یہ کیوں نہیں آتی کہ آپ لوگ اگر آؤٹ سمارٹ کرنا چاہتے ہیں مخالف قوتوں کو, سیاسی یا غیر سیاسی, تو آپ کوئی سمارٹ گیم کھیل لیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آؤ, مروا دو اور پھر وزارتیں لے لو جیسے 1977 میں لی تھی ماشاء اللہ لگنے کے بعد. تو یہ سائیکل سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ فیصل آباد سے آپ کو پتہ ہے 77 میں وہاں کیا ہوا ہے, اور اب یہ نئی جو ہو رہی ہے نئی نسل, تیسری نسل بھی وہی کچھ بھگت رہی ہے. کیوں؟ آپ نے اس کی صحیح تصویر کشی کی ہے کہ یہ تو لوگوں کو یعنی ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا. اب آج سے 3 سال پہلے جو صاحب لوگوں کو اپنی ذاتی غرض کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ لے کے گئے, حملہ آور کروایا, اور دوسری بہت ساری جو حساس انسٹالیشنز تھیں. پھر ایک گھر کے اوپر لاہور میں, بلکہ اس کے اوپر حملہ کیا, اس کو تو پورے گھر کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی.
تو اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز ہوئے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں سزا دے دی فلاں کو. سیاسی جماعتیں دوسروں کے بچوں کی لاشوں کے سوداگر کیوں ہیں؟ کیوں لاشیں چاہتے ہیں کہ گولی چلے، جہاں بھی لے جائیں وہاں گولی چلے؟ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، لاشیں گریں، اپنے بچے ان سب لوگوں کے دور دور ہیں اس طرح کے ہنگاموں سے. دوسروں کے بچے مرتے ہیں، ان کی لاشیں اٹھا کے پھر بین ڈالتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے؟ بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ منافقت بھی ہے اور یہ انتہا درجے کی بے حسی ہے. اور اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بالکل ہونا چاہیے، باشعور ہو جانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کو، اس سر قسم لوگ کی کیا کریں، کال لوگ کو، کیسے باشعور ہوں؟ یا اس قسم نئی کے جنریشن آ بیانیوں کو جاتی جو ہے، ہے وہ پرانی بھول جاتی ہے. نہیں دیکھیں جاتے تو لوگ ہی ہیں نا. نہیں دیکھیں جاتے تو لوگ ہی ہیں نا. یعنی کبھی لوگ نہ کیا جائیں کریں، تو پھر لوگوں کے کون مسائل جائے؟ اتنے ہیں نا رانا صاحب، لوگوں کے مسائل اتنے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیں حالت مہنگائی کتنی ہے، بجلی کے ریٹس کیا ہیں، پیٹرول کے ریٹس کیا ہیں، مہنگائی کی بیروزگاری وجہ سے کتنی ہے، لوگ پریشان بھی تو ہیں نا. نہیں، یہی ہم الجھا دیتے ہیں چیزوں کو. یہی پھر لوگوں کو چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا تھا. 9 مئی جو ہے وہ کسی قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا تھا. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں جواب دے دیتا ہوں. اگر اجازت دیں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے 9 مئی کا پوچھا. 9 مئی ایک بیانیے کی وجہ سے ہوا. اس بیانیے کو جنہوں نے بنایا، آپ کی حکومت نے ان کے خلاف ککھ نہیں کیا. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں، بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے اس میں. ابھی تک چل رہا ہے وہ بیانیہ. کیا بات کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہیں کہ کس جج کے خلاف؟ آپ نے کس جج کے خلاف ایکشن لیا؟ عالم صاحب یہی وجہ ہے کہ ہم 2-3 ملین روپیز ہر مہینے وہ پینشن لے رہے ہیں ہماری. جو ہے وہ ہم صحیح طور پہ کسی چیز کو بیان ہی نہیں کرتے. ہم مبالغہ آرائی میں ہی پڑے رہتے ہیں. 9 مئی کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں تک لے کے آئے، جو پورا بیانیہ بنایا، جوڈیشری نے جو کچھ کیا، آپ نے 27ویں ترمیم لائے، 26ویں لائے، ایک اور لاتے نا. ججز کا بھی کرتے. ایک جنرل فیض ججز کدھر ہیں، میڈیا کے لوگ کدھر ہیں؟ نہیں، پھر اب معاملہ یہ ہے کہ آپ تو پھر بات کر رہے ہیں نا کہ جو کیا ہے اس کو چھوڑے، جو نہیں کیا اس کا حساب دے. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر ایک بڑا ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل ایکشن ہوا ہے. لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، اور جس پارٹی نے وہ حرکت کی ہے اس پارٹی کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے انصاف آپ کے خیال میں جو کچھ کیا حکومت نے ایکشن لیا، اس کا کوئی سبق حاصل کریں گے؟ بعض اوقات اس کے اوپر بھی بڑا واویلا ہوتا ہے کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن معاملہ یہ سبق لیں گے لوگ جو کچھ آپ نے کیا ہے 9 مئی کے بعد. برابر رکھ کے دیکھیں تو بالکل سبق لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ یہ سبق لیا ہوتا تو آج مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ بیان آتا. کیا سبق لیا؟ کیا سبق لیا انہوں نے؟ آپ کے ساتھ پارٹنر تھے پی ڈی ایم میں، آپ کے ساتھ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروائی، 26ویں ترمیم انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے پاس کروائی. بالکل صحیح، یہی کہہ رہا ہوں نا. غریب کے بچوں، عام بچوں کو نہ لوگوں کے آگے کریں. اپنے جو منسٹر بچے ہیں ان کو لے کے آئیں، ماشاءاللہ ان کی لینڈ کروزریں بڑی ہیں. مجھے بتائیں رانا صاحب، کشمیر میں کیا ہوا؟ کیا وہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی الگ سیاست کر رہی ہے، نون لیگ الگ سیاست کر رہی ہے، تو کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ؟ نہیں، کس کروٹ بیٹھنا ہے. پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ہر اس بات کو جو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے مفاد میں ہے یا وہ اس سے ووٹ اٹریکٹ کر سکتی ہے، وہ بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے یا ہم اس سے متفق نہیں ہیں. لیکن بہرحال ہم بھی وہاں پہ میٹنگ، جلسے وغیرہ ہماری طرف سے بھی ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ 21 جولائی کو انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے.
اور اسی طرح سے میرپور میں بھی جلسہ ہوگا. تو یہ الیکشن کے موقع پہ ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے سیاستدان الیکشن جب بات ملتوی کرتے ہو رہے ہیں ہیں تو کشمیر میں؟ اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آگا پیچھا بعض اوقات ہو جاتا ہے. ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ باتیں جو ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کے بغیر بھی الیکشن لڑا اور ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. مثلا کون سی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ انہیں جو 12 سیٹوں کے متعلق بات کی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بے جا جو ہے وہ اچھالا ہے، ہوا دی ہے، بار بار ایک بات کو جو ہے وہ کیا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم جماعت ہے اس کی انہوں نے حمایت، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی حمایت کریں گے، لیکن انہوں نے اس ووٹر کو جو شاید ایکشن کمیٹی سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس ووٹر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو بین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کی جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بھی بین بات کر رہے ہیں. انہیں بین باتیں تھیں یا انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی بلاول بھٹو کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے. اچھا، الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں کشمیر میں کہ نہیں؟ جی نہیں، الیکشن وہاں پہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق بالکل بر وقت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں سر یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر جے یو آئی نے فیصلہ کر ہی لیا دھرنا دینے کا، تو حکومت انہیں اجازت دے گی یا روکے گی؟ دیکھیں، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے، دیٹ واز ڈی موٹیویشن ٹوورڈس شہداء فیملیز، اور وہ لوگ جو آج غازی ہیں، جو کمیٹڈ ہیں، جو ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. اس کے اوپر جو ری ایکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ یہ ڈی موٹیویشن جو ہے دوبارہ موٹیویشن میں بدل جائے اور لوگوں کو شہداء، ان کی فیملیز کے ساتھ محبت اور احترام کا جذبہ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اجاگر کیا جائے اور ہوتا نظر آئے لوگوں کو. لیکن اس بیان کو بھی بار بار ریپیٹ کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب عمل نہیں تھا.